اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمانوں پر بے بنیاد الزام لگائے گئے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے دھرم کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تم ہندو ہندو کرتے رہتے ہو، کیا ہندو دھرم میں ہے یہ سارا لکھا ہوا جو تم کر رہے ہو؟ یہ ملک کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے دھرم کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اقلیتوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، اور بے بنیاد الزام لگا کر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، امن کو برباد کر رہے ہیں، ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے تو سرکار کو ضرور سوچنا چاہیے۔ جو امن برباد کرنے والے ہیں وہ معافی کے قابل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ہمیں خوشی ہوئی پردھان منتری جی نے رمضان کی مبارکباد دی مسلمانوں کو۔ انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ بہت اچھا ہوتا ہے، غریبوں کی خدمت کا ہوتا ہے، بے شک شکریہ، لیکن یہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ فرمائیے آپ۔ یہ جو کر رہے ہیں ذرا توجہ ان پہ بھی تو ہو جائے، ساری توجہ ہم پر ہی رہے گی، ان پہ بھی تو تھوڑی توجہ ہو جائے۔ ہم تو سواگت کرتے ہیں، ہم تو اس دیش کے لیے ہیں، دیش کے ہت میں کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا امریکی کانگریس میں، میں نے سنا کہ امریکی کانگریس میں اعتراض اٹھ گیا کہ بھائی ہندوستان میں کبھی اذان پر، کبھی حجاب پر، کبھی حلال گوشت پر، کبھی کسی پر، کبھی کسی پر، کبھی قرآن پر، کبھی حدیث پر جو اعتراض ہو رہا ہے، امریکی کانگریس میں اعتراض اٹھ گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کا جو ایک بڑھیا شہر ہے نیو یارک میں ایک بہت ہی اچھا بازار ہے، ٹائمز اسکوائر بہت بڑا بزنس سینٹر ہے، ساری دنیا میں مشہور ہے، سارے امریکہ میں مشہور ہے۔ وہاں ٹائمز اسکوائر میں وہاں مسلمانوں نے روزہ افطار کا پروگرام بھی کرتے ہیں، مغرب کی نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، اور نیو یارک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس سال ٹائمز اسکوائر میں تراویح کی نماز بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کے دین کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اگر مسلمان اخلاق کا ثبوت دیں اور واقعی قرآن و حدیث کے مطابق چلیں تو اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور طرح طرح سے بنگلورو میں آپ نے سنا ہے نا، کرناٹک میں پولیس نے سارے نوٹس بھیج دیے مسجدوں کو، ارے لاؤڈ اسپیکر اتارو۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کیا کسی کیڑے نے کاٹ لیا آپ کے؟ کیا ہو گیا؟ بنگلورو تو پہلے سے بھی بنگلورو ہے، کرناٹک پہلے سے بھی ہے، دیش بھارت ہمارا پہلے سے بھی ہے، 75 سال آزادی کو ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کوئی ایسی مصیبت آ گئی؟ جگہ جگہ اذان کے بارے میں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بس مسلمان کبھی بھی کسی پر اعتراض نہیں کرتے۔ کوئی دھرم والے کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا اعتراض کی بات ہے؟ کوئی دھرم والے اپنے دھرم کی عزت کریں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہر دھرم کا احترام کرتے ہیں ہم۔ لیکن کبھی اذان کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی گوشت کے نام پر، کبھی کسی نام پر، ہم تو عدالت سے کہیں گے، ہم تو کیندر سرکار سے کہیں گے ان لوگوں کو روکا جائے، یہ آپ کی بے عزتی کرا رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں کہیں بڑے بیٹھے ہوں اور کوئی چھوٹے بیٹھ کر بدتمیزی کریں تو بے عزتی کس کی ہوتی ہے؟ بڑوں کی ہوتی ہے نا۔ جہاں ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، جہاں سپریم کورٹ بیٹھی ہے، جہاں پارلیمنٹ بیٹھی ہے، جہاں راشٹرپتی بیٹھے ہیں، جہاں پردھان منتری بیٹھے ہیں، جہاں بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں، وہاں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو بکواس کرتے پھر رہے ہیں، تو بے عزتی کس کی ہو رہی ہے؟ بڑوں کی ہو رہی ہے نا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جی ہر طرف، چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے بودھ ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اپنے آئین نے حق دیا ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو ذاتی طور سے کسی مسجد سے پریشانی ہے تو بیٹھ کر بات کر لو، کوئی بات نہیں، مسلمان ایک شریف قوم ہے۔ اگر آپ کو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے تکلیف ہے، آپ آ کے محبت سے بات کریے، بھائی آپ کے لاؤڈ اسپیکر سے ہمیں یہ تکلیف ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہے جو سنیں گے نہیں، لیکن ہر لاؤڈ اسپیکر سے تکلیف ہو رہی ہے، ہر ایک سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تم اپنے نوراترے کرو، لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں، پھر میں وہی کہوں گا، یہ اپنے دھرم کو بدنام کر رہے ہیں، یہ اپنے دھرم سے نفرت دلا رہے ہیں۔ اچھے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ ان کی باتوں کو اچھا نہیں مانیں گے، کوئی نہیں مانے گا، اور ہم تو یہی کہیں گے، پھر وہی سرکار سے کہیں گے کہ ان پر دھیان دیا جائے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے۔ لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے،
اس کے اندر مہربانی کر کے جو یہ بکواسیں کرتے پھر رہے ہیں ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. اور ایک یہاں کی جو سامپردائک سدبھاؤ ہے، کمیونل ہارمنی ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، اس کو برباد کرنے والے لوگوں پر کارروائی ہونی چاہیے. یہ بے عزتی ہماری نہیں ہے، یہ بے عزتی بڑوں کی، بے عزتی بڑوں کی ہے. اگر وہ چپ رہیں گے تو بھی بے عزتی ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سرکار ہے، بھارت سرکار، جو راجیہ سرکاریں ہیں، وہ ہندو مسلم ایکتا کے لیے کام کریں اور مسلمانوں کے خلاف جو بے بنیاد، بیس لیس جو الزام تراشی ہو رہی ہے اس کو ختم کرایا جائے. بات میری کان کھول کے سن لینا، جس قوم کے سامنے اس کے نبی کی توہین کی جائے اور وہ قوم خاموش رہ جائے تو پھر وہ قوم زمین پہ سلامت نہیں رہا کرتی ہے. اگر زمین پہ باقی رہنا چاہتے ہو تو اپنے حضور کی عزت کی بقا کے لیے اٹھنا پڑے گا، اپنے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے اٹھنا پڑے گا. اور مجھے بتا تو صحیح، اگر تجھے کوئی بھوکے وقت میں ایک وقت کا کھانا کھلا دے، پوری زندگی احسان مانتا ہے کہ اس نے اس وقت روٹی کھلائی تھی جب میرے گھر میں کھانا نہ تھا، اس نے اس وقت چھت دی تھی جب میرے بچے ٹپکتی برسات میں بھیگ رہے تھے تب اس نے چھت دی تھی. او یار یہ میرا ہمدرد ہے. مجھے بتا تو صحیح، اگر ایک وقت کا لقمہ کھلانے والا تیرے لیے ہمدرد ہو سکتا ہے تو جس دن سے پیدا ہوا ہے مرنے تک جس کی خیرات کھا رہا ہے اس کا کتنا بڑا احسان تجھ پر رہا ہوگا. او یار اگر کوئی تیری ہمدردی میں، تیرے مصیبت میں تیرے ہاتھ پکڑ لے تو کہتا ہے یار یہ میرا ہمدرد ہے، اس نے مصیبت میں میرا ہاتھ تھاما ہے. تو سن اور کان کھول کر کے سن، کائنات میں کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنی نہیں روئی ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہے جتنا تیرا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے. جتنے آنسو حضور نے امت کے لیے بہائے ہیں اتنا آج تک کوئی کسی کے لیے نہیں رویا ہے. اگر ہمدرد سے پیار کرنا ہے تو آپ مدینے والے سے پیار کر، مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کر اور ایک مشن بنا لے. خدا کی قسم تیرا جینا بھی کامیاب ہوگا، مرنا بھی کامیاب ہوگا. اپنی ادا ایسی بنا کہ جب تو چلا کرے تیری ادا بولیا کرے کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جہاں بھی ہو روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. ماشاءاللہ سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تشریف لائیں. یہ بچہ بھی آپ کو لو لو رومال لے لو. دن میں چواؤ، 1.5 گھنٹہ ہونے والا. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. آپ بھی تیار ہیں نا سننے کے لیے؟ اگر تیار ہے تو مجمع میں سے کوئی بندہ ذرا نعرہ لگا دے اور جلسے کا اصول توڑ کے دکھا دے. ہے کوئی جو مجمع میں نعرہ لگا لے؟ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. ماشاءاللہ. بیٹھو 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 بیٹھو. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں. ماشاءاللہ. یہ وہ دولت تمہیں مدرسے نے دی ہے خدا کی قسم جسے کوئی چور چرا نہیں سکتا، کوئی دشمن مٹا نہیں سکتا، کوئی لے کے آپ کو گھاٹا پہنچا نہیں سکتا. یہ وہ دولت ہے جو زندہ ہے تو زمین والوں کے کام آتی ہے، انتقال کر جائے تو قبرستان والوں کے کام آتی ہے. ہاں یہ بھی بتانے لگا جب کسی حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے. بیٹے رک جاؤ، ابھی 2 منٹ رک جاؤ، بیٹھ جائیے. اب ہو گئی تقریر، اب ہو گیا پوری تقریر. بس سنیں تھوڑی سی بات سنیں. یہ قرآن بڑی برکت والی چیز ہے. او بھائی رک جائیے، 2 منٹ رک جائیے، 2 منٹ رک جائیے. پوری رات پڑی ہے انشاءاللہ. دستار بندی کا منظر سب کو دیکھنا ہے اور یہ بچے آ گئے تو انشاءاللہ پھر دستار بندی ہونی ہے. آپ ذرا بول دیں سبحان اللہ.
میں بتانے لگا ہوں قرآن کتنی برکت والی چیز ہے، آپ اسے پڑھیں، روز صبح اٹھا کرو، اگر قرآن آتا ہے تو پڑھا کرو اور نہیں آتا ہے تو دیکھا کرو، ہاتھ خدا نے دیے ہیں تو اٹھا کے چوم لیا کرو، چوم لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گیا کعبہ بھی قیامت میں شفاعت کرے گا، قرآن بھی قیامت میں شفاعت کرے گا، قرآن آئے گا مالک یہ مجھے پڑھتا تھا آج اسے بخش دے، آواز ہوگی یہ گناہگار ہے، مالک گناہ تو ضرور کیے لیکن مجھے بھی تو سینے سے لگا کے رکھتا رہا، میں آج اسے بخشوا کے جاؤں گا۔ روایتوں میں آتا قرآن اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اپنے پڑھنے والے کو بخشوا نہیں لے گا، بے شک بخشوا نہیں لے گا۔ لیکن ہماری قوم اللہ بھلا کرے سب سے کم اگر سمجھتی ہے تو ان قرآن والوں کو سمجھتی ہے، سب سے حقیر سمجھتی ہے تو طلبہ کو سمجھتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم یہ قرآن والے اگر یاد آتے ہیں تو تیجے میں یاد آتے ہیں، اگر یاد آتے ہیں تو 40ویں میں یاد آتے ہیں، اگر یاد آتے ہیں تو 20ویں میں یاد آتے ہیں۔ کبھی بیٹے کے ولیمے پہ قرآن والے یاد نہیں آئے، کبھی گھر کی برات میں قرآن والے یاد نہیں آئے، کبھی بیٹے کے رشتے پہ قرآن والے یاد نہیں آئے۔ کس لیے کہ اگر یہ آئیں گے تو لوگ ہمیں حقیر سمجھیں گے، ابھی سے تیجوں میں ان کا جگہ کافی ہے، 40ویں میں ان کی جگہ کافی ہے، یہ سوچ کر کے صرف تیجے 40ویں تک کے لیے نہیں رکھتے ہیں۔ نہیں، خدا کے واسطے میری بات کان کھول کے سننا، جب تم بیٹوں کے ولیمے کرو تو تم ٹیبل لگایا کرتے ہو کہ یہاں پہ وی آئی پی آ کے بیٹھیں گے، یہاں پہ کوٹ پینٹ والے بیٹھیں گے، یہاں کرتے پجامے والوں کا کام نہ کی، تم نے وی آئی پی ٹیبلیں ان کے لیے لگائیں جو 1800 کا جوتا پہن کے آیا، 500 کی ٹوپا لگا کے آیا، 18,000 کی گھڑی باندھ کے آیا، تم نے اس کے لیے وی آئی پی ٹیبل لگائی۔ لیکن قرآن والوں کے لیے تم نے الگ انتظام کر کے کہا بیٹے تمہاری جگہ وہاں پہ ہے، یا وی آئی پی کھائیں گے، اور یہ تیرا خیال ہے کہ وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو کوٹ والا ہو، وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو گھڑی والا ہو۔ لیکن مصطفیٰ سے پوچھ وی آئی پی کون ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وی آئی پی وہ ہے جو قرآن کو پڑھا کرتا ہے، قرآن کو پڑھایا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت تعلیم القرآن کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان کم سے اللہ۔ کم ایک بیٹا ضرور حافظ بنانا، واہ واہ، ایک بیٹا زندہ باد۔ ضرور حافظ بنانا، ورنہ میں کہتا ہوں اگر کوئی انجینئر بنا کے مرا، ڈاکٹر بنا کے مرا، کچھ بھی بنا کے مر گیا، میں کہتا ہوں بڑا مفلسی کی موت مرا ہے، بے شک، بے بسی کی موت مرا ہے۔ میری بات ذرا بہت غور سے سننا بیٹے، بہت غور سے میری بات سننا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک بیٹا حافظ بنانا؟ ہم نے کتنے جنازے ایسے دیکھے ہیں، کتنے جنازے ایسے دیکھے ہیں کہ بیٹا نماز تک میں شامل نہیں ہوتا، دور سے ہی کھڑے کھڑے کہتا پڑھاؤ جی امام صاحب، پڑھاؤ جی امام صاحب، تو کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ کہ مجھے نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں وہ سب سے کم نصیب بیٹا جو باپ کے جنازے میں شامل ہو۔ بے شک، اور یہ ہماری قوم کا بھی حال ہے۔ کوئی بات نہیں، بیٹا انجینئر بنا لیا، پیسہ خوب بہت سال نماز پڑھانے کے لیے مفتی عماد کو بلا ہی لیں گے، اللہ اللہ، فلائٹ کا ٹکٹ دیں گے اور دوڑے چلے آئیں گے۔ ایک بات کان کھول کے سن، میں نماز پڑھاؤں، ان علماء میں سے کوئی بھی نماز پڑھائے، کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو نماز پڑھانے کے لیے بلا، تیری مرضی ہے، اور اچھی بات ہے کوئی عالم نماز پڑھائے، لیکن سن کیا یہ اچھا ہوگا کہ اس عالم کی جگہ تیرا عالم بیٹا نماز پڑھائے، بے شک، بے شک، تیرا عالم بیٹا نماز پڑھائے۔ کیوں؟ سبحان اللہ۔ میں ہندوستان سے آؤں گا نماز جنازہ پڑھانے، اور مجھے پتا ہوگا کہ صاحب یہ بڑا پیار کرتے تھے مجھ سے، انہوں نے بلایا تو میں آیا، باپ جنازہ سامنے پڑھا، میں نے ہاتھ باندھے نیت کی اور کہہ دیا اللہ اسے بخش دے، آمین بجائے سید المرسلین، چل دیے، ہو گئی نماز۔ مجھے بتا اگر باپ جنازے پہ لیٹا ہو، بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو، ایک طرف امامت پہ مجھے رکھو، دوسری طرف سگے بیٹے کو رکھو، تو بتانا باپ کا درد بیٹے کو زیادہ ہوگا یا مجھے زیادہ ہوگا؟ بیٹے کو بولو کسے زیادہ ہوگا؟ سارے بولے کسے؟ بیٹے کو زیادہ درد ہوگا۔ اور جتنے دل سے باپ کے لیے دعا بیٹا کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، بے شک، چاہے میں لاکھ پیار لٹاؤں، میں 1000 بار کہوں کہ میں بہت چاہتا تھا انہیں، میں رو بھی دوں، لیکن خدا کی قسم سن، اگر جنازے پہ باپ لیٹا ہو، امامت پہ بیٹا کھڑا ہو، ہاتھ اس کے اٹھیں گے، اسے باپ کی کون سی بات یاد نہیں آئے گی، اسے وہ دور بھی یاد آئے گا۔ ایک دن مدرسے میں نے باپ سے خرچے کا سوال کیا تھا، تو میرے باپ نے اوور نائٹ ڈیوٹی کر کے مجھے خرچے کے لیے پیسے بھیجے تھے۔ یہ وہی باپ ہے جس نے خود
तो टूटी जूतियां पहनी, लेकिन कभी मेरे खर्चे में तंगी नहीं होने दी। ये वही बाप है जिसने मेरे लिए धक्के तो खाए हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई को रुकने न दिया। जब इतने सारे एहसानात बाप के बेटे के सामने आएंगे, उसकी आंख में आंसू होंगे, इधर आंख में आंसू होंगे, उधर रब से कहेगा मालिक ये मेरा बाप जनाजे पे लेटा हुआ है, इसके गुनाहों को माफ कर देना। खुदा की कसम बेटा इस दर्द के साथ रो के कहेगा कि आंसू आंखों से बाहर बाद में आएंगे, अल्लाह को आपकी मग़फ़िरत का परवाना पहले अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। बेटे को ऐसा जरूर बना देना। जिंदाबाद। बोलो इंशाअल्लाह अपने शौक कम करेंगे, बच्चों को तालीम जरूर दिलाएंगे। वो नसीब वाले बाप भले टूटी जूतियों में जिंदगी, जब ये बच्चे फारिग होकर घर जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट अपनी फरागत का लेके जाएंगे, एक सर्टिफिकेट माँ बाप की बख्शिश का लेके जाएंगे। बेशक नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिन्होंने बच्चों को हासिल मुकद्दर वाली हैं वो माएँ जिन्होंने इन बच्चों को दूध पिला के पाला, मुकद्दर वाली हैं वो बहनें जिन्होंने इन भाइयों को प्यार दिया। कुरान से कुरान से ये हमारी आखिरत का भी जरिया है, दुनिया गुजारने का भी बेहतर अपने घर के कुरान बेटियों को कुरान पढ़ाओ, बेटों को कुरान पढ़ाओ। दावे के साथ कहता हूँ जितनी भागी है ना गैर मुस्लिमों के साथ लड़कियां, वो सब की सब स्कूल वाले एक काश हमने इन बेटियों को कुरान दे हाथ में मरो तो बेबसी की मौत न मरो, खुशनसीबी की दुनिया से जाओ तो कोई नाम पे थूकने वाला ना हो, बल्कि तेरे जनाजे को लोग कांधा ये कह के लगाएं, और कांधे को जनाजे को कांधा लगा लो। ये उसका बाप जा रहा है जिसके बेटे ने हमारे घरों में आकर के हमारे बच्चों के कानों में अजानें पड़ी। बच्चा नूर का आका तू गैदे नूर तेरा सब घराना नूर का मोहम्मद मुस्तफा के मेरे बाप के नाम से एक मुदर्रिस की तनख्वाह, इससे मेरे बाप के नाम से किसी बच्चे का खर्च चला। अल्लाह की 10 भगोने खिलाने में वो सवाब नहीं है जो मदरसे के पढ़ने वाले एक बच्चे को खिलाने में अल्लाह सवाब अता ख्याल करें। मदरसों का जिम्मेदारी है हमारी, दुश्मन टांग खींच रहे हैं, हम आगे बढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे ये मदरसे तुम्हारे चंदे पे नहीं चलते, ये मदरसे मदीने वाले मुस्तफा की खैरात पे चला। करेंगे इंशाअल्लाह मदरसों से प्यार, बोलो इंशाअल्लाह। बस फरमाया गया वाह तसीमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सफों में इत्तेहाद पैदा करें, जैसे भाई राशिद मरकजी साहब ने। शायर तो सब होते हैं, लेकिन मैं इसको पैगामी शायर कहूँगा कि जिसने अपने कलाम में भी मकसद को और मकसद कलाम के जरिए भी पैगाम दिया, इत्तेहाद पैदा करें। इकबाल ने कहा था मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी, वरना मुख्तलिफ होगे तो पिस्तों में सफाया होगा। सफों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे की कुव्वत और बाजू बन जाएं। अगर एक मुसलमान पे जुल्म हो तो दूसरा आगे आके खड़ा हो जाए, दूसरे पे जुल्म हो तो तीसरा आगे खड़ा हो जाए, एक दूसरे की जान बन जाएगी, एक दूसरे की पहचान बन जाएगी। और चेहरे ऐसे बना लो देख के पता चल जाए हुजूर का गुलाम जा रहा। गानों की जगह नाते सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और चेहरों पे दाढ़ी भी सजाएंगे और जोर से इंशाअल्लाह। अगर चाहते हो ना, देखो मैं दुआ करूं अल्लाह इसे बख्श दे, हो सकता है ना बख्शा जाए, लेकिन अगर चाहते हो हुजूर तुम्हारे लिए दुआ करें, हुजूर तुम्हारे लिए दुआ करें, तो कभी रुख मदीने की तरफ कहना, तो कहना या रसूल अल्लाह मैंने आपके लिए आज दाढ़ी रख दी है। कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआ करे। आइंदा जलसे में आना हो तो सर पे टोपी होनी चाहिए, रखेंगे ना टोपी सरों पे इंशाअल्लाह, जूते की जगह अपनी टोपी खरीदे। जो हुए जिंदगी ने दिया साथ तो फिर मुलाकात चमन रहा। तेरा दर हो मेरा सर
میرا دل ہو خوش رہو تیرا دعا کر گھر چلے ہو سارے لوگ